دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ معزز سامعین کرام، حاضرین اجتماع، آج بتاریخ 27 شعبان 1442 ہجری مطابق 9 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آج میرا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک مہینے کا استقبال۔ رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس ماہ کا استقبال کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا یوں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک جو 2-4 دنوں کے بعد آنے والا ہے، اب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آنے والا کون ہے اور اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں۔ اس وقت ہم رمضان مبارک کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت و الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، صراط مستقیم پر استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی جن صفات کے جانب ماہ رمضان ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں قرآن نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے،
شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے تینوں عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی۔ پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرانے کا اہتمام کیا گیا۔ نتیجتاً ماہ رمضان المبارک کی عبادات کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے گئے۔ ضروری ہے کہ ہم اس ماہ کی حیثیت کے شان اس کا استقبال کریں۔ اس سے پہلے کہ رمضان کی آمد ہو، ہم اپنے ظاہری و باطن کو اس کے لیے یکسو کر لیں۔ لہذا رمضان مبارک کا استقبال ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا مقصد کیا تھا۔ پھر جب یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، تو استقبال کریں رمضان مبارک کا، استقبال کریں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اسلامی نظریہ حیات کو عام کر کے، کتاب و سنت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے استقبال کیجیے رمضان مبارک کا، اور ان طریقوں کو اختیار کر کے جو ہم پر لازم آتے ہیں۔ استقبال کریں رمضان مبارک کا اس عہد و پیمان کے ساتھ جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں نہ صرف ہمارے متعلقین کے لیے، ہمارے اعزاء و اقارب کے لیے، نہ صرف ہمارے دوست احباب کے لیے، نہ صرف ہمارے رشتہ دار کے لیے، بلکہ عوام الناس کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں۔ اور استقبال کریں رمضان مبارک کا، یہ استقبال امت کے عروج و سوال کا ذریعہ بن جائے۔ اس طریقے سے ہمیں استقبال کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے آدمی اپنے کاروبار کا ایک خطہ بناتا ہے، اپنے تجارت کے لیے ایک جدول بناتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے ایک جدول بنا لینی چاہیے۔ ہم اتنے سے اتنے وقت میں ہم کام کریں گے، اتنے سے اتنے وقت ہماری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اتنے سے بجے سے لے کے اتنے ٹائم تک ہم جو ہے ذکر و اذکار کریں گے، اور دوسرے اپنے آپ کو ایک جدول بنائیں، اور جدول کے ساتھ آپ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں۔ انشاءاللہ بہترین یہ آپ کا مہینہ گزرے گا، اور خیر و برکت کی طرف جو ہے آپ کا یہ مہینہ گزر جائے گا، اور آپ کو بھی خوشی میسر ہوگی، آپ کے اعزاء و اقارب کو بھی آپ ایک جدول بنا کے دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس لاہ عمل پر عمل کروائیے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے گھر کو ایک بہترین معاشرہ دے سکتے ہیں، ایک اسلامی گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ میرے بھائیوں یہ پورا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت کیجیے اپنے بیوی بال بچوں کی، تربیت کیجیے اپنے اعزاء و اقارب کی اس مہینے میں۔ اور انسان کتنا بھی گیا گزرا ہو، بہت سارے سگریٹ کی، بیڑی کی، پان کی، تمباکو کی، اس کے اندر اگر یہ عادت ہے میرے بھائیوں، یہ ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، آپ کے اندر کتنے بھی جو ہے برائیاں ہو، آپ اس مہینے کے اندر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لہذا استقبال کیجیے رمضان المبارک کا میرے بھائیوں، ایک طریقے سے استقبال کیجیے۔ آئیے نسائی اور دیگر کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے اصحاب کو رمضان کی آمد کی خبر دیتے تھے، اور فرماتے رمضان کا مہینہ تمہارے قریب ہے، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ میرے بھائیوں جب رمضان آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تیاری کی طرف لانے کا ایک طریقہ ہے، یہ لوگوں کو تیاری کی طرف، رمضان کی طرف لانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے کا نیک نیت اور ذاتی استعداد کے ساتھ استقبال کریں، کہ جب مہینہ شروع ہو تو وہ پوری طرح سے تیاری میں ہوں، اور نیک اعمال کا دلوں میں بھرپور ان کے اندر جذبہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى
جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر حصہ روزے رکھتے، بلکہ بعض روایات میں تو ہے کہ پورا شعبان ہی روزے رکھتے. یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی روزے رکھ کر اس کی تیاری فرماتے. اسی لیے بعض علماء نے شعبان کے روزوں کا راز اور ان کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہے. جیسا کہ فرائض سے پہلے، فرض نماز سے پہلے سنن ہوتے ہیں، سنت پڑھی جاتی ہے، اور یہی حکمت سلف کے علماء نے بھی اخذ کی ہے کہ وہ رمضان کے لیے مختلف طرح سے تیاری کرتے تھے. بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں روزے رکھتے تھے پورا شعبان یا شعبان کا اکثر حصہ، اور بعض تلاوت قرآن میں مشغول رہ کر تیاری کرتے تھے. اسی وجہ سے وارد ہوا ہے، جیسا کہ ابن رجب نے بھی ذکر کیا ہے، بعض ائمہ سلف شعبان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ جب رمضان آتا تو دل و جان سے تیار ہوتے تھے اور اپنے آپ کو تیاری کرتے تھے، اور ان کے دل کلام اللہ کی تلاوت کے شوق سے بھرپور ہوتے تھے. میرے بھائیوں، اور بعض ائمہ سلف تو اس طرح سے تیاری کرتے تھے کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ انہیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچا دے. میرے بھائیوں، آپ سب، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمیں اور آپ کو یہ خیر و برکت کا مہینہ مل رہا ہے، یہ ماہ مبارک کا مہینہ مل رہا ہے جو انتہائی خیر و برکت کا مہینہ ہے. ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو یہ مہینہ آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حضرت انس کی حدیث میں آیا ہے، اگرچہ اس کی سند میں مقال ہے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شروع ہوتا تو فرماتے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ ہیں وہ طریقے جو سلف نے اپنائے اور کتب اہل علم کے احوال کے دامین نے انہیں محفوظ کیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ بات ملحوظ رکھیں. خاص طور سے ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے. اگر کوئی پہلے اس طرح سے رمضان کی تیاری نہ بھی کرتا ہو تو ابھی اس کے پاس وقت ہے، 5-6 روزے بھی ٹائم صدقے دل سے تیاری شروع کر سکتا ہے. یہ کام زیادہ مشقت، لمبی چوڑی محنت کا متقاضی بھی نہیں ہے، بلکہ صرف نیک نیت اور پکے ارادے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، نیک نیت ہونی چاہیے، اور اس ماہ مبارک کے اندر میرے بھائیوں جو آدمی نفل پڑھتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. آپ کہاں ہیں؟ لہٰذا یہ سوچ کر کے اللہ نے آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے، یعنی تھوڑے سے وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. لہذا اس ماہ مبارک کو، اس رمضان المبارک کے مہینے کو میرے بھائیوں ہمیں یوں ہی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ایک جدول، ایک ترتیب بنائیں اور ایک لاہ عمل تیار کریں. اسی حساب سے آپ کے ڈیوٹی کا ٹائم، آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ڈیوٹی کریں گے، پھر آپ جو ہے تلاوت کریں گے، آپ جو ہے اور بھی دیگر ضروریات کے لیے اپنا جدول خاص کریں، بنائیں اس کے لیے. تب آپ کا یہ ماہ مبارک بہترین طریقے سے اور اچھے انداز سے خیر و برکت کے ساتھ یہ ماہ مبارک آپ گزار سکتے ہیں. نہیں تو میرے بھائیوں، اگر یوں ہی یہ مہینہ آیا اور یوں ہی گزر گیا، آپ کچھ نہ کر سکے، تو آپ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی خیر و برکت کو حاصل کرنے اور ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو ہماری گناہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ تو یہ شعبان کا مہینہ 27 تاریخ، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کی لغزشوں کو، غلطیوں کو اللہ تو معاف فرما. تو غفور الرحیم ہے،
تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں حلال کی روزیت نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما، اور اللہ رب العالمین یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین صدقہ دل سے اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بیماریاں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین ان کو اس دنیا سے خاتمہ فرما، اور خاص طور سے اس مملکت توحید کی اور یہاں کے ولایت امور ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت عطا فرما، اور اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، دن دونی رات چوگنی اس مملکت کو اللہ رب العالمین ترقی عطا فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔